سلام. اپنی فطرت، اپنی نیچر، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، کام کاج کرنا، سب کو آپ بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی طبیعت کو بھی بدل سکتے ہیں، اپنی نیت کو بھی بدل سکتے ہیں. ایک کام کرنا ہوگا، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ 9 دن گزریں گے. جب 9 دن، 9 کا ہندسہ یاد رکھیں، 9 کے ہندسے میں بھی راز ہے. اس راز پہ اگر آج میں بولوں، 9 پہ بولنا شروع کر دوں تو ویڈیو اتنی طویل ہو جائے گی کہ آپ تھک جائیں. 9 پہ نہیں بولنا چاہتا، بس یہ کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو گنتی ہے 1 2 3 4 5، یہ 9 آخری ہندسہ ہے. 9 اس میں اللہ نے بہت بڑے راز مضمر کیے ہیں، راز چھپے ہوئے ہیں 9 میں. تو 9 دنوں میں آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بدل جائے، تو 9 دنوں میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. آپ اپنی زندگی کو خود بدل سکتے ہیں 9 دنوں میں. بھائی زیادہ میعاد نہیں ہے، 9 دنوں میں آپ بدل سکتے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ 9 دنوں میں زندگی بدلی. 18 دن گزرنے کے بعد خواب میں زیارات بزرگوں کی، جب 36 دن گزرے تو بنفس نفیس بالکل آمنے سامنے بزرگ ملنے لگ گئے. تو پھر جب آگے دن گزرتے گئے تو بندہ خود ہی بزرگ بن گیا. زندگی بدل سکتے ہیں 9 دنوں میں. 9 میں راز ہے. تو کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسین شاہ. جنہوں نے اب تک کرنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اجازت لینے کے لیے یہ شرائط ہے کہ کرنی چینل امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کوئی مسلک کی پابندی نہیں ہے. اس کو سبسکرائب کریں، خوبصورت کمنٹ، ویڈیو کو شیئر کرو، بس آپ کو اجازت ہے. مگر جو آدمی ویڈیو سکپ کرتا ہے اور آخر میں 15 سیکنڈ کی دعا ہے اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کا عمل کارگر ثابت نہیں ہوتا. اس کو اجازت بھی نہیں ہے، وہ بار بار فون کرتا ہے، ویڈیو سکپ کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. اس لیے پوری ویڈیو سنا کریں، پھر انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہیں. 9 دن میں زندگی بدل سکتی ہے. 9 دن میں آپ کے حالات بدل سکتے ہیں. وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دولت نہیں ہے، دولت ملے گی. زر نہیں ہے، زر ملے گا. سکون نہیں ہے، سکون ملے گا. اولاد نہیں ہے، اولاد ملے گی. بیوی نہیں ہے، بیوی ملے گی. گھر نہیں ہے، گھر مل جائے گا. کاریں آپ کوٹھیاں چاہتے ہیں وہ مل جائیں گی. اشجار نہیں ہیں، اچھے صحن نہیں ہیں، گراسی فیلڈ نہیں ہے. یہ استغفار آپ کر کے دیکھیں، سب کچھ مل جائے گا. آپ صدق کے دل سے اور کوشش کریں حلال کھایا جائے اور سچ بولا جائے، پھر یہ عمل کریں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہ ائمہ تحرین کے فرامین ہیں کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے تمام کام تمام ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بات کو سمجھا کرو بیٹا، جب آپ سمجھیں گے پھر عمل کریں گے. سننا نہیں ہے، کچھ آدمی ادھر سے سن رہے ہیں ادھر سے نکال رہے ہیں، نہیں، بات کو سمجھو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو رہا سوال یہ تعداد، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت ہے کہ جب وہ یکتا ہے نا، آپ نے یکتا کو پکارنا ہے تو یکتا ہونا پڑے گا. اکیلے میں بیٹھ کر، کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو، تاکہ آپ میں جو عبادت کی لذت ہے، جو روحانیت ہے، نور آ رہا ہے، اس میں فرق نہ پڑ جائے. آپ کو اگر گریہ ہو رہا ہے، آمنے سامنے آدمی ہوں گے تو گریہ رک جائے گا، عبادت میں خلل آ جائے گا. استغفار سے بڑی عبادت بھائیو
اور کوئی ہے بھی نہیں۔ استغفراللہ ربی و اتوب الیہ۔ گھر نہیں ہے گھر ملے گا، رزق نہیں ہے رزق ملے گا، بیوی نہیں ہے بیوی ملے گی، مال و دولت ملے گا، دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں، مگر اکیلے بیٹھ کر پڑھیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ ہوں اور میرا اللہ ہو۔ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یا اللہ میں اپنے گناہ کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ کتنا کریم رب ہے، گناہ معاف کر دے گا۔ تو سارے دن جب وقت ملے زیادہ سے زیادہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بھی پڑھنا ہے، اور کثرت سے استغفار بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تمام کام تمام ہو جائیں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد والے محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔